ألا لله الدين الخالص۔ آج نبی علیہ السلام آئے ہیں اور آپ علیہ السلام ہی نے، جیسا کہ آپ کا مبارک تھا، آپ ہی نے اس کو تحنیک کیا ہے۔ تحنیک کہتے ہیں گڑتی دینے کو۔ تحنیک کے لفظ کو یاد رکھیے، آپ مسلم ہیں، اب آپ ہندوؤں والے لفظ چھوڑ دیں، آپ مسلمانوں والے لفظ استعمال کیا کریں۔ تے، ہے، نون، یہ اور کاف کشش والی، ٹھیک ہے نا؟ تو تحنیک کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، بچے کے منہ کے نبی علیہ السلام نے کھجور چبائی اور چبانے کے بعد اس کو اپنے لعاب میں مکس کیا، اور مکس کرنے کے بعد نبی علیہ السلام سے اس میں سے معمولی سا، جو بالکل معمولی سا ہوتا ہے میٹھا، وہ بچے کے یہ تالو کو لگا دیا جاتا ہے، اوپر سے وہ چاٹتا رہے گا۔ یہ ہے اصل تحنیک کا یہ طریقہ کار ہے۔ آج کے دور میں کسی آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ کس سے آپ تحنیک کروا رہے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے اس بچے کے کان میں خود اذان مبارک دی ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے کان میں اذان دی۔ جب بچے نے سنا ہوگا اللہ اکبر، تو یہ تمہاری اور میری اذان نہیں ہے، اس کو اقبال نے ڈیفائن کیا ہے، غرچہ الفاظ میں کچھ تفاوت نہیں، ملا کی اذان اور ہے اور مجاہد کی اذان اور۔ تو یہاں پر سن لو کہ مجاہد کی بھی اذان اور ہے اور نبی کی اذان اور۔ نبی جس جذبے اور جس چیز اور جس پس منظر کو سامنے رکھ کر اذان دیتا ہے، وہ معمولی چیز نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں، اس پر بہت سوئی روایت ضعیف ہے، فلاں ہے، علماء نے کہا اچھا وہاں تو من گھڑت اور موضوع روایات کو بھی تم کہتے ہو کہ یہ قبول ہیں، یہاں پر ہلکا سا ذوق بھی تم کو برا لگتا ہے، یہاں سے ہلکا بھی۔ علماء نے پھر اس پہ لکھا ہے، ایک نے جرا کرتے ہوئے کہا کہ پھر دکھائیں کہ بچے کے کان میں اذان دینا کہاں پر ثابت ہے۔ پھنس گئے پھر سارے، یہ سب پھنس گئے جن کے کانوں میں اذانیں ہوئی ہیں نا ناسبیوں کے، ان سے کہیں حضور اگر ادھر ثابت ہی تو ثابت تو کہیں بھی نہیں ہے، دکھا دیجئے۔ پھر کہتے ہیں امت کا تعامل چلا آ رہا ہے، شروع سے امت دیتی آ رہی ہے، تو حضور ان کے کان میں بھی امت کے تعامل کی وجہ سے اذان ہوئی ہے۔ نبی علیہ السلام کا یہ تعامل امت ہے، اور آپ کو اپنے بچے میں خود کان میں اذان دینا آنا چاہیے۔ چیخ چیخ کر اذان نہیں دی جاتی، بڑے آرام آرام سے اذان، دائیں میں اذان اور بائیں میں اقامت کہی جاتی ہے۔ بچے کو تحنیک کریں۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے سیدہ فاطمہ کو آپ نے حکم دیا ولادت حسن پر، پہلا مسند احمد میں بھی ہے اور سنن الکبریٰ کے اندر بھی آتا ہے کہ میرے اس بچے کا سر مونڈو اور بالوں کے برابر تول کر چاندی مساکین کو دے دو۔ رسول سکھا رہے ہیں کہ آپ آئندہ جتنے بچے پیدا ہوں گے وہ اسی طرح سے کام ہوگا۔ آپ بھی اپنے بچے پیدا ہوتے تو یہی کام کیا کریں۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اچھا کام یہ ہے کہ بچے کے سر پر ہلکا سا جب منڈا لیں، صاف سر کر کے تھوڑا سا زعفران جو ہے وہ بچے کے سر پہ لگا دیں، تھوڑا سا زعفران، اور ادھر بچے کا سر مونڈا جا رہا ہو، ادھر زمین پر ایک بکرا ذبح کیا جا رہا ہو، دونوں کام اکٹھے، نائی سر پہ رکھے اس طرح، کسائی گلے پہ چھری رکھے۔ یہ طریقہ کار ہے۔ عربوں کے اندر اس بچے کا جو جانور کا خون ہوتا تھا وہ سر کو لگا دیا جاتا تھا برکت کے لیے۔ اس کی مخالفت کرتے ہوئے زعفران ہے یہ سنت بھی لگا دینا، کہ تاکہ ہم بھی بالکل اسی طرح کبھی وقت آیا تو بچہ بھی ذبح کر دیں گے اسلام کی راہ میں۔ سیکھنا پڑے گا نا، اسلامی کلچر، اسلامی تہذیب، سیولائزیشن پر سیکھنی پڑے گی نا محمد رسول اللہ سے۔ بانڈ اور خسرے اور مراسی اور کنجریاں اور رنڈیاں بلا کر ڈانس کرتے اور ناچتے بچے کے پیدا ہونے پر، لوریاں دلاتے ہو، مشرکانہ لوریاں کبھی ہوتی تھیں، اور باہر کے محلے والے کھڑے ہو کے ڈھول والے کو اس پہ بجا کر اس کے کوئی سخی سرور کی لوری دے رہا، شہباز کے لندر کی لوری دے رہا، کیا کر رہے ہو؟ کہ علموں کے نیچے لے کر جا رہا ہے، عباس کے علم کے نیچے بچہ لے کر جاؤں گا، تازیے کے قریب بچہ لے کر جاؤں گا، شبیہ ذوالجناح کے نیچے سے گزاروں گا۔ کیا کر رہے ہو؟ اہل بیت رسول کیا فقط تمہارے ماتم منانے کے لیے اور تمہاری ان بدعات کے لیے رہ گئے ہیں، یا تمہاری ان رسومات کے لیے رہ گئے ہیں؟ رسول نے اہل بیت کو نور بنایا ہمارے لیے،
اور آپ اس کو ظلمت بنا رہے ہیں. آپ کی زندگی اہل بیت رسول کا ذکر سنتے تو گزر جاتی ہے، اہل بیت کی پیروکاری میں نہیں گزرتی. حسن کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے آج تک امت کا متدین نیکوکار طبقہ وہی کچھ کرتا آ رہا ہے. آپ حسن کی پیروی میں ہیں. جنو اپنی اولادیں. ہاں یزید کا کہیں پتہ چلا تم کو مجھے ضرور اطلاع دینا کہ اس کے ابا نے کیا کیا تھا اس کے زندہ ہونے پر، مجھے ضرور اطلاع بھجوا دینا. دشمنان اہل بیت کی زندگیوں میں سے مجھے کبھی کوئی راہ دکھانا. رسول ساتھ کھڑے ہیں، رسول کے ساتھ کھڑے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کھڑے ہیں. رسول نے اہل بیت کے ساتھ یہ کر کے دکھایا ہے. اور دکھائیں نا کہاں پر یہ سارا حکم آیا. اہل بیت رسول کے ساتھ یہ نہیں ہو سکتا، اور میرے حسن کے ساتھ تو کبھی نہیں ہو سکتا. سلام تجھ پر میرے امام حسن مظلوم، آپ مجتبی ہیں، آپ مصطفیٰ ہیں. آج تک امت کے لیے جس کی زندگی کا پہلا دن لعاب، تہنیک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اذانیں اور بچے کے یہ سب جس کے لیے مشرے راہ ہوں، آپ اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ذرا اس کا سنیے، پہلے اس کے فضائل تو سنیں. ممکن فضائل کا حامل آدمی ہے. علی مرتضیٰ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف میں جا کر دیکھیے کہ حسن کے عقیقے میں ایک بکری ذبح کی اور فرمایا اے فاطمہ اس کا سر مونڈ دو، بالوں کے برابر صدقہ کرو. انہوں نے بالوں کا وزن کیا تو 1 درہم کے برابر یا سے کم وزن کے ہوئے ہیں. دیگر روایات صحیح بھی ہیں جن کے اندر 2 مینڈوں کا بھی نبی علیہ السلام کا آتا ہے کہ آپ نے 2 مینڈے حضرت حسن کی پیدائش کی خوشی میں خدا کی راہ میں ذبح کیے ہیں. یہاں پہ مسئلہ سمجھ لیں کہ عقیقہ جو ہے صرف مینڈے ہیں، بکرے ہیں، چھترے ہیں. باقی کا میں نہیں کہتا وہ آپ نے اپنی مرضی کرنی. کسی کے پاس استطاعت نہیں ہے تو وہ ایک کر لے، اور اس کے اندر قربانی کی کوئی شرط نہیں ہے. اس میں نقص بھی ہو تو وہ چل جاتا ہے. بس اس میں شکرانے کے طور پر جیب میں 5-7 ہزار والا ہے وہ بھی کر کے اللہ کی راہ میں کھلا دیں. ضرورت نہیں کہ بڑے بڑا شوق کر کے آپ کھلائیں گے. مسئلے سمجھے ساتھ ساتھ. کوئی پوچھتا ہے 14ویں دن کر لوں 7ویں دن کر لوں، مجھ سے نہ پوچھے خدا را، میری جان چھوڑ دیں. ایک میں بڑا اونٹ لے لوں، میں گائے لے لوں، اس میں اپنے پچھلے سب کا کر لوں. جب پہلے نیکیاں نہیں کی تو اب مینڈے بکرے کے ذبح چھوڑ دیں. پچھلوں کی ہمیشہ جو کوتاہیاں ہو جائیں، نمازیں روزے سب رہ جائیں، اس پر صرف ایک ہی چیز تم کو بچا سکتی ہے، وہ ہے تمہاری سچی توبہ. اللہ سے معافی مانگ لو کہ خداوند عالم آج تک مالی، جانی، بدنی، ذہنی، قلبی جو کچھ بھی غلطیاں، کوتاہیاں، گناہ کبیرہ صغیرہ ہوئے ہیں اسے معاف فرما دیجیے. جان چھوٹ جائے گی. عوض اور بدلے ڈھونڈو گے نا خدا کے لیے، عوض اور بدلہ خدا کی باتوں کا کوئی نہیں ہے دنیا کے اندر. معافی سے جان چھوٹتی ہے. میری ایک بات سمجھ رہے، مسئلے سمجھا رہے ہیں ساتھ ساتھ. کون سمجھ